والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا اپنا کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا. تو مختلف اعضاء کے مختلف کام ہیں. دل کا کام ہے محبت کرنا. ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے تو محبت ضرور کرتا ہے. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. ایک شاعر نے کہا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. جیسے آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل بھی محبت کیے بغیر نہیں رہتا. اب جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اللہ سے محبت کرے. اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو دل منور ہوگا، اور اگر دل میں مخلوق کی نفسانی شیطانی محبت ہوگی تو دل سیاہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. گویا ایمان والے کی یہ پہچان ہے. آپ پہچاننا چاہیں کہ ایمان کتنا مضبوط، تو یہ دیکھیں کہ دل میں اللہ کی محبت کی حرارت کتنی ہے. اگر دل کی انگیٹھی ٹھنڈی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت محسوس نہیں ہوتی تو ایمان کمزور ہے. اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت محسوس ہوتی ہے تو ایمان مضبوط ہے. اب سالک کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت الہی کیسے حاصل ہو. اس کے لیے انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اور سیکھ کر کرے. از خود کرے گا تو یہ محبت پیدا نہیں ہوگی، سیکھ کر کرے گا تو یہ محبت پیدا ہوگی. ذکر کے 3 بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ کہ ذکر سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے. جو نفسانی شیطانی خیالات ذہن میں رہتے ہیں اس کو فکر کی گندگی کہتے ہیں. تو ذکر کی کثرت سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے. اور دوسری بات، ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی، مضبوط ہوتی جائے گی. تو ذکر سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے اور ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ ذکر انسان کی روح کی غذا ہے. ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے.
کتنا انسان کیوں نہ پریشان ہو، غمزدہ ہو، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لے، دل کے سب غم دور ہو جاتے ہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل تو ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو جو بندہ سکون دل چاہے وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ ذکر کی کثرت سے جب اللہ کی محبت مضبوط ہو جائے گی تو پھر محبت کے اپنے کچھ اثرات ہیں۔ پہلا اثر محبت کا یہ ہے کہ انسان ماں سوا سے کٹ جاتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی روگ دلوں میں پالتے ہیں یہ علامتوں میں بھی نظر آتی ہے۔ کوئی اگر ان کا دل کہیں اٹک گیا تو کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نوجوان بچے اپنے کمروں میں گھسے رہتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے، میں بعد میں کھا لوں گا، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ اصل میں اس کو لوگوں میں بیٹھنا ہی اچھا نہیں لگتا۔ یہ محبت کی تاثیر ہے کہ محبت انسان کو ماں سوا سے کاٹ دیتی ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کر اپنے رب کے نام کا۔ بھئی رب کا نام کون ہے، کون سا ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے لفظ کا ذکر کریں گے تو یہ ہمیں ماں سوا سے کا انقطاع نصیب ہو جائے گا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ محبت والے بندے کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس میں اکیلا ہوں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل، باغ میں لگتا نہیں صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم۔ عربی کا مقولہ ہے فمن استأنس بالناس فهو من اہل الافلاس، جس کو انسانوں سے مل کے سکون ملتا ہے وہ صاحب افلاس ہے، قابل رحم ہے وہ بندہ۔ مرزا غالب کا شعر ہے رہیے اب ایسی جگہ چل کر کہ جہاں کوئی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم نوا کوئی نہ ہو اور رازداں کوئی نہ ہو، پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ یہ محبت انسان کو ایسے مخلوق سے ماں سوا سے منقطع کر دیتی ہے، سوائے محبوب کے دل میں کچھ اور نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جنت کے بارے میں سوچنا بھی اچھا نہیں لگتا۔
یہی وجہ تھی کہ رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں آگ کی چنگاری لے کر جا رہی تھی. غلبہ حال کی کیفیت تھی. کسی نے پوچھا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کی تمنا میں یا دوزخ کے خوف سے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دوں اور اس آگ سے پوری جنت کو جلا دوں تاکہ لوگ اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں، ان چیزوں کی وجہ سے عبادت نہ کریں. حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے ممشاد بنوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جب سکرات موت کا وقت آیا تو قریب ان کے مریدین تھے. کسی نے دعا کی، یا اللہ ہمارے شیخ کو جنت الفردوس میں کا اعلی مقام عطا فرما. تو جب اس نے دعا کی کہ ہمارے شیخ کو جنت کا اعلی مقام عطا فرما، تو انہوں نے بند آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ 20 سال جنت پوری زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوتی رہی، میں نے ایک مرتبہ اپنی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. تم جنت کی دعا کر رہے ہو، میں نے 20 سال میں ایک دفعہ بھی جنت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. مجھے جنت نہیں چاہیے، جنت کا بنانے والا چاہیے. سید العاشقین ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا. مومن کو جنت میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. تو جب ان کو جنت میں ان کا گھر دکھایا گیا تو انہوں نے شعر پڑھا، ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اے اللہ اگر آپ کی محبت میں میرا یہ منزل ہے کہ اس محبت کے بعد مجھے اس باغ میں جنت کی جگہ مل جائے گی، ما قد رأیت فقط ضیعت ایامی، میں نے کیا دیکھا اللہ، میں نے تو اپنی پوری زندگی کو برباد کر لیا. مجھے یہ باغ نہیں چاہیے، باغ کے اندر یہ محل اور مکان نہیں چاہیے، اللہ مجھے تو اس باغ کے بنانے والے کا دیدار چاہیے، وہ مجھے مقصود ہے. تو محبت کی پہلی نشانی انقطاع عن المخلوق کا حاصل ہونا. دوسری نشانی الانس بالخلوہ، تنہائی اچھی لگتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی کیفیت تھی، ثم حبب الیہ الخلاء، محبوب کو تنہائی اچھی لگتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتے کا کھانا لے کے غار حرا میں جا کے اپنا وقت گزارا کرتے تھے. آپ ذرا غور کریں، اس وقت کوئی ٹریفک کا شور تو ہوتا نہیں تھا، نہ اس وقت کوئی انڈسٹری تھی، نہ مکہ مکرمہ کی آبادی بہت زیادہ تھی. وہ تو ویسے ہی چھوٹا سا شہر تھا اور خاموشی تھی. اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں وقت گزارنا چاہتے تھے. گھر میں کون تھا؟ یا خدیجہ الکبریٰ تھی یا بچے ہوں گے چند ایک، گھر میں تو اور لوگ بھی نہیں تھے. اس کا مطلب یہ کہ محبت ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، بندہ کسی کو پاس دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، بس الگ تھلگ بیٹھا رہوں. ایک ایک ہفتہ غار حرا کے اندر گزارتے اور پھر گھر واپس تشریف لاتے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس وقت نہ قرآن اترا تھا، نہ اس وقت نماز کا حکم تھا. تو جب نہ تلاوت تھی نہ نماز تھی تو پھر غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے. غار حرا میں بیٹھ کے فقط اپنے رب کو یاد کرتے تھے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. بس فرصت کے رات دن ہو
اور انسان اللہ کے خیال میں بیٹھا رہے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں مصر میں. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے. تفصیل تھی کہ مراقبے سے اٹھتے تھے اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی، یا مراقبے سے اٹھتے تھے جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تھا. نماز پڑھ کے پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کے پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے. ہر وقت مراقبہ. وہ 40 دن ایسے گزارتے تھے کہ 40 دن مراقبے میں ہی رہتے تھے. اور اتنا ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ ذکر کا نور اتنا تھا، لوگ ان کا چہرہ دیکھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو وہ اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپایا کرتے تھے، جیسے عورتیں نقاب کے ذریعے اپنے کپڑے کو چھپاتی ہیں. سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے چہرے کو لوگوں سے چھپاتے تھے. ان کے چہرے کا نور دیکھ کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں. تو اس ذکر کی وجہ سے چہرے پہ نور اتنا آ جاتا ہے. یہاں سے ہمارے مشائخ نے خانقاہوں میں چلہ شروع کروایا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتہ غار حرا میں رہتے تھے تو ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. چنانچہ سالکین آتے تھے اور 40 دن ان کی خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. خانقاہ کا نام جو ہے نا یہ فارسی سے نکلا ہے، فارسی کی زبان سے. یہ اسلب کا خانہ گاہ. چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوتے تھے جس میں صرف ایک مصلی بچھایا جا سکتا تھا. سالک اسی مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا، تلاوت کرتا، اور جب نیند آتی تو اسی مصلی پہ لیٹ جاتا. دائیں بائیں ہر طرف دیواریں ہوتی تھیں. وہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہ ایک خانہ ہوتا تھا، اور چونکہ کئی سارے خانے بنے ہوتے تھے تو اس کا نام تھا خانہ گاہ. اور آہستہ آہستہ وہ خانہ گاہ جو تھی وہ خانقاہ کے لفظ سے مشہور ہو گئی. اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، ساری جھگڑوں سے رہائی ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو جب تنہائی میں یہ وقت گزارا جاتا ہے تو دل سے ساری تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر تیسری علامت کہ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت اچھی لگتی ہے. محبت ہو تو اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے. اسی لیے نفسانی شیطانی محبتیں پالنے والے ہر وقت فون و ہاتھ میں ہوتا ہے اور بہانے بنا بنا کے اپنے محبوب کو کالیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کا میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کا وقت ہی اسی میں گزرتا ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت کے ہم کلامی کا ذریعہ ہے. حدیث پاک سے ثابت ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. تو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہم کلامی اچھی لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے رہیں. سیدنا عثمان غنی جانو فرمایا کرتے تھے
لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کی ظلمت سے صاف ہوتے تو یہ قرآن پاک کے پڑھنے سے کبھی نہ بھرتے. ہر وقت قرآن پڑھنے کو دل کرتا. آج کل تو حافظ قرآن کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے. سارا دن گزر جاتا ہے اور حافظ قرآن ایک پارہ بھی نہیں پڑھتا. دل پہ ظلمت ہوتی ہے. دل گناہوں کے آثار کی وجہ سے سخت ہو چکا ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے گھنٹوں مصلے پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں. میرے والد گرامی حافظ قرآن نہیں تھے، مگر ایک منزل روزانہ پڑھنے کی معمول تھا. ہر 7ویں دن قرآن پاک ختم ہوتا تھا. 7 منزلیں ہیں. ہر جمعرات کے دن وہ قرآن پاک کے ختم کی دعا کر رہے ہوتے تھے. میں نے اپنی زندگی کے 25-30 سال ان کا یہ معمول دیکھا. ہر جمعرات کے دن قرآن پاک ختم ہوتا تھا. ان کے لیے 4-5 پارے روزانہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. چنانچہ ہمارے متعلقین میں بعض ایسے لوگ ہیں جو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں. 4 خواتین ایسی ہیں جن کی زندگی کا معمول روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا ہے. اور عجیب بات کہ اس میں سے ایک نوجوان بچی ہے اور ڈاکٹر نے اس کو کینسر کی مریضہ بتایا ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے. وہ بھی ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کرتی ہے. تو اگر آج کے دور میں بھی ایک قرآن پاک پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ روزانہ ایک پارہ کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے. محبت میں یہ کمی کی علامت ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا، ٹائم نہیں نکلتا. جیسے بھوک ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانے کا ٹائم نکال لیتا ہے، ایسے جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نکال لیا کرتا ہے. من احب محبوبا کان کلامہ احب شیء الیہ. حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لذت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو. لذت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو. ایک اللہ کے ذکر میں، دوسرا تلاوت قرآن مجید میں، اور تیسرا نماز میں. اور اگر ان 3 چیزوں میں تجھے لذت نہ ملے فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، سمجھ لو کہ اللہ نے دروازے کو بند کر دیا ہے. اگر ان 3 چیزوں میں لذت نہیں ملتی تو تمہارے لیے دروازہ بند ہو چکا ہے. ہمارے اکابرین پوری رات نماز میں ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد میں اس آیت کی تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک. پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے. کیوں بار بار پڑھتے تھے؟ بار بار پڑھنے کا لطف آتا تھا. آج کل کے دور میں کھانے کی ایک چیز ہے چنگم. بچے منہ میں ڈال لیتے ہیں تو چباتے ہی رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے ہیں. ان کو چبانے میں اتنا مزہ آتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو چباتے رہتے ہیں. تو جس طرح بچوں کو چنگم کھانے میں مزہ آتا ہے اور کئی گھنٹے اس کو چباتے رہتے ہیں، اللہ والوں کو قرآن مجید کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے. وہ ایک ہی آیت کو کئی مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ 2 رکعت کی نیت باندھی. جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح کا وقت قریب ہے. دعا مانگنے بیٹھی اور دعا میں یہ کہا، یا اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری رات کتنی چھوٹی ہے، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی.
ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، قرآن پاک پڑھنے کا ایسا مزہ آتا تھا۔ گرمی کے موسم میں ایک بندہ بہت زیادہ پسینے میں شرابور گھر میں آتا ہے، اس کو اگر آئس کریم مل جائے تو کتنے مزے لے لے کے کھاتا ہے۔ ہر مرتبہ جو آئس کریم کو منہ میں ڈالتا ہے تو اس کو نیا لطف ہوتا ہے۔ جس طرح گرمی کے موسم میں آئس کریم کا ہر لقمہ کھانے کا مزہ الگ ہے، اسی طرح اللہ والوں کو قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ الگ آتا ہے۔ اب غور کیجئے، اگر قرآن پاک کی لذت یہ ہے تو پھر اللہ کے دیدار کی لذت کیا ہوگی؟ ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، خبر کی لذت یہ ہے تو پھر نظر کی لذت کیا ہوگی؟ چوتھی علامت، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے پاس بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے عائشہ چھوڑ مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے بیچ میں وضو کر کے مصلے پہ آٹھ گئے اور رات کا باقی حصہ انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں گزار دیا۔ اس نماز کا مزہ ہر بندے کو نہیں آتا، جس نے اپنے دل کو بنایا ہو اس کو مزہ آتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا رہا تو کسی نے کہہ دیا تھا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان نے جنت کا تذکرہ چھیڑ دیا، حور و قصور کا تذکرہ کرتا رہا، حضرت خاموش رہے۔ جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت نے فرمایا بھائی اگر قیامت کے دن اللہ کی مجھ پر رحمت کی نظر پڑ گئی تو میں تو اتنی عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا کر دیجیے۔ حور و قصور کا ہمیں شوق نہیں ہے، اللہ کے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے محبوب نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو، کاش کے سجدے کی یہ لذت ہمیں بھی نصیب ہو جاتی۔ ہم تو بے ذوق سجدے کرتے ہیں اور بے حضوری کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ حدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے وہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بعض ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو نماز کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، ہر سجدے میں 21 مرتبہ۔ ہم لوگ تو 3 سے زیادہ نہیں پڑھ پاتے، چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر شوق ہی دل میں نہیں ہوتا کہ ہم سجدے میں سر ڈال کے محبت سے پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ ہر سجدے میں 21 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو کسی نے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ سے پوچھا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ نے جواب دیا جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اب میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ پھر 5 نمازوں سے دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی،
دل کی جو تمنا ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو اللہ والے نفل نمازوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں اپنے دل کی تسکین کے لیے. وضو کیا تحیۃ الوضو، مسجد میں قدم رکھا تحیۃ المسجد، ابھی صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، ابھی شکر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، ابھی اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان نفل نمازوں کو وہ پڑھتے رہتے ہیں. کیوں؟ ان کو دل کو سکون ملتا ہے، نماز ان کے دل کو تسکین پہنچاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، تو جی اشراق پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. عشق والوں کو حساب و کتاب کا کیا پتا. پھر ایک نشانی یہ بھی ہے رضا بالقضاء، کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی رضا سے راضی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو جس حال میں رکھے بندہ اپنے پروردگار سے راضی ہوتا ہے. نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. عام لوگ تو خوشی چاہتے ہیں، ان اللہ والوں کو اگر غم بھی مل جاتا ہے تو یہ غم کے حال میں بھی اپنے اللہ سے راضی ہوتے ہیں. تیرا غم تو مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرا غم تو مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. ایک اور شاعر کہتے ہیں تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھ ناز ہو. بندہ اللہ سے ایسی محبت کرے کہ بندے کی محبت پہ اللہ کو ناز ہو. حدیث پاک میں ہے بعض بندوں کا تذکرہ اللہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں، دیکھو ان بندوں کو مجھ سے کتنی محبت ہے. کاش کہ ہمارا بھی نام ان بندوں میں شامل ہوتا جن کا تذکرہ اللہ اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں. وہ خوشی کے حال میں بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور غم کے حال میں بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں. اور خوشی اور غم تو اللہ کی طرف سے آتے ہی رہتے ہیں، آزمائش کے لیے، درجات کو بڑھانے کے لیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پڑھاتے تھے تو وقت کا گورنر ناراض ہو گیا، اس نے آرڈر جاری کر دیے آپ اس شہر سے نہیں رہ سکتے، اب آپ اس شہر سے نکل جائیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا میں اس شہر کی بجائے سمرقند چلا جاتا ہوں. تو وہ شہر سے نکلے اور سمرقند جانے لگے. سمرقند کے علماء کو پتہ چلا، انہوں نے متفقہ طور پر پیغام بھجوایا کہ آپ کے آنے سے یہاں پر کچھ مسئلہ ہو جائے گا، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر میں مت آئیں. بخارا والے رہنے نہیں دیتے اور سمرقند والے اپنے شہر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ کو پتہ چلا نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، جائیں تو کہاں جائیں، اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ داقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی، اللہ تیری زمین پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، اے اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے.
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خالہ کے گھر میں جو خرتنگ کی بستی میں رہتی تھی وفات عطا کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ وہیں پہ مدفون ہوئے. آخری وقت میں بھی ان کے اوپر یہ کیفیت آئی. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے. 50 سال زندگی کا ایک بڑا وقت ہوتا ہے. آخری وقت میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو اہتمام چھوڑنا پڑا، تو وہ مدرسے کے انتظام سے الگ ہو گئے. اب آپ سوچیں ایک بندے نے ایک ادارے کو 50 سال چلایا ہو اور پھر اس سے اس کو الگ کر دیا جائے تو دل پہ کتنا صدمہ ہوتا ہے. تو دل بہت دکھی تھا، اور اس حال میں انہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں ایک نعت لکھی، اور یہ نعت ان کی وفات کے بعد ان کے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی پڑی نظر آئی، اور وہاں سے انہوں نے اٹھائی. اس نعت میں وہ نبی اسلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں: نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں پیام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی سے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. پھر آخری نشانی کہ ایسی حالت میں بندے کو پھر موت اچھی لگتی ہے. کیوں؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے غموں سے نجات ہو گئی. نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد ان کو اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے. ان کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کر لوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے. فرمایا: حل رأیت خلیلا یقبل روح خلیلہ، کیا آپ نے کوئی دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کی روح کو قبض کروائے؟ تو ملک الموت نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا: یا اللہ، آپ کے خلیل تو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا: میرے ابراہیم کو کہو حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا تم نے کوئی دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ روح قبض ہوگی تو میری اللہ سے ملاقات ہوگی. انہوں نے فرمایا: ملک الموت اجل اجل، جلدی کر، میری روح کو قبض کر دے، مجھے میرے مالک سے واصل کر دے. تو موت اچھی لگتی ہے. وکانت امراتن متعبدتن تقول، ایک عورت تھی بڑی نیک تھی، وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر مجھے کہیں موت بکتی ہوئی مل جائے تو میں زیادہ قیمت دے کے اس کو خرید لوں گی، کیونکہ مرنے کے بعد مجھے میرے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی. میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی. وہ نگاہ شوق سے دور ہیں، رگے جاں سے لاکھ کری سہی. مومن کو زندگی میں تو محبوب کو وصل حاصل نہیں ہوتا، فراق کی زندگی ہے. وصل کی جگہ جنت ہے. تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی. ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور بیت اللہ دیکھوں، مگر ہر ایک کو وسائل حاصل نہیں ہوتے، نہیں جا سکتے. تو شاعر کہتے ہیں کہ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی. ہم نے تو اللہ سجدہ کرنا ہے،
اگر وہاں جا کے نہیں کر پائے تو ہم یہیں پہ آپ کی محبت میں آپ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. غم زندگی سے فرار کیا، یہ سکون کیوں، یہ قرار کیا. ایک عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ خوشی صرف نہیں چاہتا، اس کو محبوب کا غم بھی اچھا لگتا ہے. غم زندگی سے فرار کیا، یہ سکون کیوں، یہ قرار کیا. غم زندگی بھی ہے زندگی، جو نہیں خوشی تو نہیں سہی. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشیں سے ہی. آخری شعر عجیب کا ہے، سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. اے محبوب حقیقی، آپ اپنے دیدار کا وعدہ کیجئے. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. تو مومن کو پھر اللہ تعالیٰ کا وصل چاہیے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس لیے موت اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو ہمارا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو. یہاں آنے کا مقصد اسی محبت کو حاصل کرنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.